علامہ صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سحری کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے دانتوں میں اٹک جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ گلی وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ رہ جاتی ہیں، تو بعد میں اگر وہ کسی وقت منہ میں آیا اس کا ٹیسٹ اندر چلا جائے تو کیا روزہ اس سے ٹوٹے گا یا بہتر ہے کہ وہ نکال دیا جائے پہلے؟ شریعت نے خلال، جس کو آپ ٹوتھ پک کا استعمال کہتے ہیں یا فلاس کرنا، یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ دو وجہ ہیں اس کی، ہماری صحت بھی ہے اور اس میں شرعی حکم بھی ہے۔ اتنی چیز پھنس گئی ہے کہ پانی وہاں سے گزرا نہیں تو وضو تو ہوا نہیں۔ مطلب دانتوں میں اتنا سوراخ ہے، اس میں اچھی خاصی چیز وہ جو چنے کے برابر پھنس گئی ہے، چھوٹا چنا جو ہوتا ہے، تو وہ پانی تو وہاں سے گزرا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ بیماری بھی ہے، اس میں بیکٹیریاز بنتے ہیں دانتوں کی، منہ جس کا خراب ہو، زیادہ بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں وہ فلاس کرے، ٹوتھ پک کرے، لیکن بعد میں نکلی ہے اس کو تھوکے، اگر وہ چنے کے برابر ہے اور اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا ذائقہ گیا اور اس نے محسوس کیا تو تھوکنا چاہیے، لیکن معمولی سا ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر زیادہ ہوگا تو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک سوال اور بھی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوک جس طرح آتا ہے وہ جمع کر کے وہ روزے کے کوئی اندر۔ حرج نہیں، اس میں جان بوجھ کے نہ کرے، مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے علامہ یعنی صاحب۔ کسی چیز کو سونگ کے یا منہ کھول کے پانی نہ بنائے، خود بخود جو بنتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں۔ آٹومیٹک کا کوئی ایشو نہیں جی ہے۔ علامہ صاحب یہ اس میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرضہ لیا ہے اور اس کو اتارنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی وظیفہ یا کوئی ایسے معاملے؟ جی، بہت سے وظیفے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں، اللہم اغننی بحلالک، یہ تمام کتابوں میں لکھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کرنا، اور تیسرا کلمہ تسبیح جس کو کہتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کیونکہ صبح صبح فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کثرت سے پڑھے۔ تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، اور وہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ ٹھیک